قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث تسقي ولا تسقي الحرث إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها مسلمة اس کو لام کو کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق حمزہ کو واضح کریں قالوا سے قالوا الآن جئت بالحق جئت بالحق اس کو جئت بالحق نہیں پڑھیں گے. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها اب یہاں دونوں کو لمبا کریں حو کو بھی اور ہا کو بھی. کیوں؟ ہا پہ پیش اور آگے کیا ہے واو. ٹھیک ہے یہ ہا کی بات ہو رہی ہے. پھر آگے ہا پہ زبر اور آگے ان دونوں کو لمبا کریں گے. حو ہا نہیں پڑھیں گے. فذبحوها پھر سے پڑھیں آخر تک. فذبحوها وما كادوا يفعلون قال کہا انہو بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرتن ایسی گائے ہو لا نہ ذلول جوتی ہوئی ہو تثیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو الارض زمین میں ولا اور نہ تسقی وہ سیراب کرتی ہو الحرث کھیتی کو مسلمتن صحیح سلامت ہو لا نہ ہو شیعتا کوئی داغ فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الآن اب جئتا لایا ہے تو بالحق حق کو فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اسے وما اور نہ کادو وہ قریب تھے کہ یفعلون وہ کرتے. قال کہا انہ یقول
بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرتن، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، ذلول نہیں. ذلول کہتے ہیں ہموار کو، پست کو، نرم کو، کسی کے نیچے لگنا. ذلت کا لفظ بھی اسی سے ہے، ذل بھی اسی سے پیچھے گزر چکا ہے. ذال لام لام. لا ذلول یعنی وہ کوئی کمزور سی، پست سی، نیچے لگنے والی نہیں ہے. تثیر الارض، تثیر کا لفظ فے واو رے سے ہے، ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ بیسیکلی اٹھانے کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے. ثا واو رے، ثور. اسی سے سور کا لفظ ہے، سور کہتے ہیں بیل کو. بیل عام طور پہ کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے. جب ہل چلتا ہے تو زمین کو کیا کرتے ہیں؟ ہل کس لیے ہوتا ہے؟ زمین کی جو مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے اس کو اکھیڑتے ہیں، اوپر اوپر کرتے ہیں. تو سارا یثور ثور کا بیسیکلی معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر اٹھانا. تو یہ جو ہوائیں بادلوں کو اوپر اٹھاتی ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں بیسیکلی معنی حرکت کا پایا جاتا ہے. تو تثیروں میں حرکت یعنی کریدنے اور حرکت دینے کے معنی، کھودنا، کریدنا اور حرکت دینا، ہلانا جلانا. حدیث میں آتا ہے من اراد العلم فلیثور القرآن، جس کو علم کا شوق ہو، جو پڑھنے لکھنے کا ارادہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو کریدے، یعنی اس کی گہرائی میں جائے، کھود کرید کے دیکھے. یعنی صرف اوپر اوپر سے نہیں پڑھے، اندر تک جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اثیر القرآن فإنہ علم الاولین والآخرین، قرآن کو حرکت دو، یعنی قرآن کے اندر ریسرچ کرو، کیونکہ اس میں پہلوں اور پچھلوں، بعد والوں سب کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے یہ. اور تصویر القرآن کیا ہوتی ہے؟ قرآن کو حرکت دینا سے مراد کیا ہے؟ اس کے معنی جاننا اور علماء کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا، مذاکرہ کرنا، سوال جواب کرنا. یعنی صرف معنی ہی نہیں جان لینا، صرف تفسیر ہی نہیں جان لینا، بلکہ اس کے اندر جو ہڈن میننگز ہیں یا اس کا جو مفہوم ہے یا جو مراد ہے وہ تک جاننا. تو کبھی کسی نے ہل چلاتے ہوئے دیکھا کہ آپ ریلیٹ کر سکیں اس کو؟ ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ کسان کی طرح ہوتا ہے، فارمر کی طرح ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ زمین پر کچھ اگانے کے لیے سب سے پہلے زمین کو نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، کھودتا کریدتا ہے. کیونکہ اگر سخت زمین پر، جمی ہوئی زمین پر وہ بیج ڈال بھی دے تو کیا ہوگا؟ سب ضائع ہو جائے گا. تو وہ ہل چلا کر نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی نیچے کرتا ہے. تو بالکل طالب علم بھی کیا کرتا ہے؟ صرف وہ عام لوگوں کی طرح ظاہری نہیں پڑھتا. وہ کیا کرتا ہے؟ ہر لفظ کی اینٹ اٹھا کے دیکھتا ہے اس کے نیچے کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں تک جاتی. جیسے ایک پودے کی روٹس ہوتی ہیں تو روٹس دیکھنے کے لیے صرف پودے کو ظاہری طور پر دیکھنا کافی نہیں ہوتا. آپ ذرا تجربہ کیجیے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ کہیں سے ایک بیکار سے پودے کی جڑ نکال کے دیکھیے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ اپنے گھر میں لگے ہوئے کسی اچھے سے پلانٹ کو اکھاڑ کے اور اس کا روٹ نکال کے دیکھیں. کسی بھی گھاس کو، کسی بھی ویڈ کو اکھاڑ کے دیکھیے کہ اس کے نیچے کیا ہے. تو اگر ساحر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے خوبصورت پھول آپ کو نظر آئیں گے، لیکن بیسیکلی اگر دیکھیں تو یہ ساری رونق گھاس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ نقصان دہ ہے. آپ پھول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن اس ویڈ نے گھاس کو کھا لیا، ایک طرح سے یہ گھاس کو نقصان دیا ہے. تو بہت سے لوگ ان پھولوں کے ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ ویڈز اکھیڑ دیتے ہیں. ویڈ اکھیڑنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جڑ سے نکالا جاتا ہے اور نرم کر کے نکالا جاتا ہے. تو ایک ہوتا ہے قرآن کا ایک ظاہری حسن، مثلاً آپ اچھی قرات سنتے ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں،
اور اس کے ظاہری حسن کا خیال رکھتے ہوئے بہت اچھا ہے، لیکن یہ کافی نہیں، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اس کی روٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ اندر سے کیسے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کی روٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو آپ کو ایفرٹ زیادہ لگانی پڑتی ہے، اور پھر اگر آپ کو مزید پودا لگانا ہو کسی زمین میں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھی طرح کھود کرید کر کے پھر اس کے بیج کو اندر چھپانا پڑتا ہے، جب جا کر ایک نیا پودا لگتا ہے۔ تو آپ جس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ایک طرح سے نیا انسان بننا ہے، نیا بیج اپنے اندر ڈالنا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کرنی اور اس کے اوپر محنت کرنی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کے پھل کاٹنے لگتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ نے اس کتاب کے ساتھ برکتیں رکھی ہیں اور جو آخرت میں انسان کو اس کا فائدہ ہے، وہ اس محنت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ صرف محض اوپر سے پڑھنے سے بھی ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، ثواب ہے، لیکن جس کو علم کا شوق ہو، من اراد العلم فلیثور القرآن، اسے چاہیے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے، کھود کرید کرے، اس کو سامنے سے بھی پڑھے اور اس کو اندر سے بھی دیکھے، اس کے روٹس تک جائے۔ تثیر الارض ولا تسقی الحرث، تسقی کا لفظ کس سے ہے؟ سین قاف، یہ پیچھے گزرا، اذ استسقى موسیٰ، ولا تسقی الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، حیرے سے، حارث نام بھی اسی سے ہوتا ہے۔ مسلمتن، سلامت ہے، سین لام میم، صحیح سلامت، بے داغ۔ لا شیعتا، نہیں کوئی داغ۔ شیعہ، شیعہ جو ہے اس کا روٹ ہے واو شین یہ۔ وشی کہتے ہیں علامت یا نشان کو جو کسی رنگ کے خلاف نظر آئے۔ مثلاً آپ نے اگر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر سیاہی گر جائے تو یہ سیاہی کیا ہوگی؟ سفید رنگ کے اپوزٹ ہے، یہ شیعہ یا وشی کہلائے گی۔ اسی لیے کڑھائی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے یونیفارم کے اوپر کچھ کاڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کو کم کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حیثیت زیادہ ہوگی، وہ کم ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسروں کو کریں گے۔ لا شیعۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی رنگ نہ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، الآن اب، جئت بالحق، جئت کا لفظ جاء سے ہے، جاء کے بعد بے جب آتا ہے تو مانا ہوتا لانا۔ اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں پتا چلا کہ حق کیا ہے، حالانکہ حق تو پہلی دفعہ ہی آ گیا تھا۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادو، اور نہ تھے وہ قریب، یفعلون کے وہ ایسا کرتے۔ یفعلون کا کیا روٹ ہے؟ فعل لام۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، اب انہوں نے پوچھا نہیں لیکن مزید پابندیاں بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہے جو مطیع نہیں، یعنی کمزور نہیں، تثیر الارض کے ہل چلا چلا کے بے حال ہو چکی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کسی کھیت کو پانی لگاتی ہو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، ایک رنگ کی ہو، لا شیعۃ فیہا، کوئی دوسرے رنگ کا دھبا اس میں نہ ہو، ون کلر ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہمیں حکم پتا چلا اتنے بحث مباحثے کے بعد، حالانکہ حق تو پہلی مرتبہ آ چکا تھا۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے دکھائی نہ دیتے تھے، لگتا نہ تھا کہ وہ کریں گے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو حکم سیدھا سادہ سمجھ میں آئے، جب پتا چلے کر لینا چاہیے، نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا جائے گا، یا وہ آسان کام بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو نیکی میں دیر نہیں،
اور دیر کیوں کر رہے تھے؟ وہ کیسے کر رہے تھے؟ حجت بازی کر کے، ٹال مٹول کر کے، بہانے بازی کر کے. حکم کیا ہے کہ کوئی اللہ کا حکم پتا چلے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وَسَارِعُوا، جلدی کرو، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، دیر نہ لگاؤ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، سابقون السابقون، پیچھے رہنے والے نہ بنو. کیا بنو؟ آگے نکلنے والے ہی آگے نکلنے والے ہیں. نیکی کے کام میں آگے نکلنے کی کوشش کرو، پیچھے نہ رہو، لیڈر بنو، فالوورز نہیں. یعنی بہت سے لوگ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا باقی لوگوں نے کر لیا، جب اور کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اچھا اور تو کوئی کر نہیں رہا، میں کیوں کروں. یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو یہاں مقابلہ کرنا چاہیے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ کے آؤ، حکم سن کر ٹال مٹول نہ کرو. حدیث میں بھی آتا ہے بادروا بالاعمال الصالحۃ، نیک کام کرنے میں جلدی کر لو، فتنن، فتنوں کی وجہ سے، کقطع اللیل المظلم، سیاہ رات کے اندھیروں کی طرح فتنے ایک کے بعد ایک آئیں گے. اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، نیکی میں دیر نہ کرو، جو کرنے کا موقع ہے کر گزرو، انتظار نہ کرو. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک وقت ایسا آئے گا، اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا. ویصبح کافرا، صبح کافر ہوگا، ویمسی مومنا، شام تک مومن ہو چکا ہوگا. نہیں، اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی لوگوں کے اندر، اتنے تیزی سے حالات بدلیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. کون کون سی؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو مفلسی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے. نیکی میں دیر کون کرتا ہے؟ سستی کون کرتا ہے؟ کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا وقت تو سب سے بعد میں اٹھتے ہیں، اور بعض اوقات ہم صرف یہ کہتے ہیں اچھا باقی لوگ واش روم سے ہو آئے تو پھر میں، پہلے باقی لوگ چلے جائیں سارے. اور اصل میں اندر سستی ہوتی بھی، پہلے آپ کیوں نہ چلے جائیں؟ ہاں، تو ڈھیل نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. منافقین کی صفت بتائے گی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز میں سستاتے ہوئے آتے ہیں مصیبت کے مارے، نہ ہی پڑھنی پڑتی. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے مارے. اور پھر زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نیکی کے کام میں کچھ خرچ کرنا پڑ جائے ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں، سخت ناپسند ہوتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر جرمانہ آ پڑا ہے. اپنی ذات کے لیے، خواہشات کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا پڑے، دیر نہیں لگائیں گے. اب اس معاملے کو بھی ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں خرچ کرنا مجھے آسان لگتا ہے اور کہاں خرچ کرنا مشکل لگتا ہے. اور اگر نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام میں خرچ کرنے کی بات ہو تو ہمیں کیوں مصیبت نظر آتی. آپ دیکھیں اگر ہمیں اپنے لیے کوئی گھر کو سجانے کے لیے، گھر کی ضرورت کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو ہم خوشی سے پیسے نکالتے ہیں. کتاب لینی پڑ جائے تو یہ ہم سب اپنا جائزہ لیں. یہ نہیں کہ میں آپ میں سے کسی کو پن پوائنٹ کر رہی ہوں یا مجھے نہیں معلوم آپ کے دلوں کی کیفیت کیا، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی.
لیکن عموماً تجربے اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ دین کے لیے جب تھوڑا سا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے تو ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. مثلا اگر کسی دنیا کی یونیورسٹی یا کورس یا ایسا کورس کرنے میں جہاں کورس کرنے کے بعد ہمیں کوئی بہت اچھی جاب دنیا میں مال کی شکل میں وصولی ہو تو ہم اس میں بڑی سے بڑی فیس خوشی کو دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر دین پڑھنے کے لیے کرایہ بھی دینا پڑ جائے یا تھوڑی سی فیس دینی پڑ جائے تو اس وقت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو تاوان ہے، اتنا کیوں اور ایسا کیوں اور یہ کیوں اور وہ کیوں؟ یہ کیا رویہ ہے؟ دین کا کام فرشتوں نے آ کے تھوڑی کرنا ہے، وہ بھی انسانوں نے ہی کرنا ہے. تو وہ کن انسانوں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کریں اور ہم نہ کریں؟ یہ نیکی کا موقع دوسروں کو ہی ملتا رہے اور ہمیں کبھی نہ ملے. تو ہم سب کو اپنے اپنے رویے کا، دوسروں کے رویوں کا نہیں جائزہ لیں. ہم سب دوسروں کے بارے میں خوب سوچتے ہیں، خود کے لیے نہیں سوچتے کہ دین کے لیے جب مجھے خرچ کرنا ہوتا ہے تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی، نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہوئے میں کیا کرتی اور دنیا کے لیے خرچ کرتے ہوئے کیا کرتی. اور دوسرا اہم سبق کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں بیکار سوال اور غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے، بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے. قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ لایانی باتیں چھوڑ دے. یعنی انسان کا خوبصورت اسلام کیا ہے؟ بیکار باتوں کو اپنی زندگی سے باہر نکالے. ہمارا وقت کب بچ سکتا ہے، ہم اہم کام کب کر سکتے ہیں، بہتر کام کب کر سکتے ہیں، اسی وقت جب ہم اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو نکالیں گے. اب دیکھیں نا، اگر آپ اپنے گھر کو جنک سے بھر دیں گے تو کام کی چیز تو نہیں رکھ سکتے وہاں پر. جو کچھ روز خرید کے لاتے ہیں، اگر آپ ہر ڈبے کو یہ کہ یہ کتنا خوبصورت کارٹن ہے، یہ کتنی خوبصورت پیکنگ ہے، یہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اور وہ ساری خوبصورت چیزیں سجاتے چلے جائیں گھر میں، تو گھر کیا ہو جائے گا؟ جنک سارا گھر میں بھر لیں تو کوئی کام کی چیز رکھنے کا تو پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا. وقت تو کیا، جگہ ہی نہیں ملے گی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اغلوطات سے بچو. اغلوطات کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسائل جو واقع ہونے سے پہلے فرضی طور پر ہم پوچھنا شروع کر دیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، آتا نا، تب کوئی ابھی سے سوال پوچھنا شروع کر دے کہ اچھا پھر وہ فجر کس وقت ہوگی اس دن. یعنی جو چیز ابھی ہوئی نہیں تو اس کے بارے میں کس لیے پوچھ رہے؟ جب کوئی چیز سامنے آ جائے گی، واقع ہو جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے. تو ایسے سوال کرنا کہ جو صرف لوکانیات پر مبنی ہو. لوکانا کا مطلب ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو جائے تو کیا ہوگا. یعنی ہائپوتھیسس پہ بیس کرنا اور محض بیکار کی باتیں سوچنا اور کرنا یہ درست نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال کو کہا گیا اور اس نے کہا. قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ قیل و قال کیا مطلب ہے؟ قیل و قال کا کہی گئی اور اس نے کہا، اس سے منع کیا گیا. کیا معنی سمجھا آپ نے اس سے منع کیا گیا؟ یعنی جو باتیں کہیں ایک جگہ ہوئی، سنی سنائی نہیں ہے، یہ واقعی ہوئی. قیلا کا کیا معنی ہے؟ کہا گیا. یعنی کہی ہوئی باتیں دوبارہ دوبارہ دہراتے رہنا، کی ہوئی باتوں کو پھر کرنا، یہ معنی ہے اس کا. اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا. کثرت سے ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا اس سے؟ یہ بھی ٹائم ویسٹر میں سے ہے. یعنی ایک قصہ آپ ایک دفعہ سنا چکے پھر دوبارہ وہی کرنے بیٹھ گئے. ایک بات ایک دفعہ کی پھر وہی کر رہے ہیں.
قیل بھائی کہی جا چکی، ہو چکی بات، پھر کیوں دوبارہ وہی بات. اور قالا اس نے کہا، اور اس نے کہا. ہم ذرا اپنی ٹیلی فونوں کی گفتگوؤں کو دیکھیں کیا ہوتی ہیں. کیا قیل و قال ہی نہیں ہے؟ اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کہا، میں وہاں گئی تو اس نے یہ کہا، تو میں نے یہ کہا تو اس نے یہ کہا. ذرا غور تو کریں ہم اپنی گفتگو پر. ان اللہ کرہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے ناپسند قرار دیا ہے. کرہ، کرہ کا کیا معنی ہے؟ کراہت. کس بات سے؟ اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ قیل و قال. اچھا قیل و قال میں عام طور پر کیا ہوتا ہے زیادہ؟ گوسپ، کوئی سچی بات، کوئی جھوٹی بات، کوئی آدھی بات، کوئی پوری بات، کوئی بڑھائی چڑھائی مبالغے والی، کوئی جیسے ہوئی نہیں ہوتی اس سے زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، یا جو ہوئی اس طرح نہیں کچھ اور ہی بنا کے پیش کر دینا. بہت سے فسادات کہاں سے جنم لیتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ عام طور پہ انسانی تعلقات کہاں سے خراب ہوتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی. جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اینڈ لیس بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو آؤٹ آف کانٹیکس بات کرنا، یعنی کسی نے کسی خاص کانٹیکس میں بات کی، اس کو وہاں سے اڑا کے کسی اور کانٹیکس میں جا لگانا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فساد. تو یہ بنی اسرائیل کے یہ سارے اعمال جو تھے ہمیں آئینہ دکھائے جا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا. تو ان اللہ کرہ لکم قیل وقال. قیل وقالا جب جزم کر دیتے نا تو بات کا مزہ نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں آتی پوری. قیل وقالا، قیل وقالا کہیں گے تو ترجمہ کر لیں گے نا خود ہی. قال فلان قال فلان قال فلان. اچھا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال ضائع کرنے سے منع کیا. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوال کرنے سے. اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کی ہیں چیزیں وہ ہمیں بے حد پسند ہے. بس مال اڑائے جانا، بیکار کی چیزیں خرید خرید کے گھر بھر لینا، یعنی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ تینوں ٹائم ویسٹرز ہیں، تینوں کے تینوں ٹائم ویسٹرز ہیں. بیکار کی شاپنگ، ادھر گھوم ادھر پھر ادھر پھر، نہ لینا نہ دینا، صرف ونڈو شاپنگ، ٹائم ویسٹ کرنے کا ذریعہ. کثرت سوال، کوئی مقصد نہیں، کوئی حاصل نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، بیکار باتیں پوچھے چلے جانا. اور پھر اس کا قصہ، قصہ گوئی، کہانیاں. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے حکم آیا، انہوں نے کیا کیا؟ فوراً مان لیا، کیا اور ختم. آگے اور بتائیے. ہاں اسی کو نہیں دہراتے چلے.